نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فإني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب النکاح، نکاح کے بیان۔ باب ما جاء فی فضل التزویج والحث علیہ، شادی کرنے کی فضیلت اور اس کی ترغیب کے بیان میں۔ عن ابی ایوب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے، کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں ہیں جو سب پیغمبروں کی سنت ہیں، الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، شرم، حیا، دوسری چیز خوشبو لگانا یعنی عطر، اور تیسری مسواک کرنا، اور چوتھی نکاح۔ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف حدیث ہے، اس میں ابھی شمال راوی جو ہیں وہ معروف نہیں ہیں بلکہ وہ مجہول ہیں۔ اس باب میں حضرت عثمان اور حضرت ثوبان اور حضرت ابن مسعود اور حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت جابر اور حضرت اوقاف رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی روایت ہے۔ حدیث ابو ایوب کی حسن ہے، غریب ہے۔ روایت کی ہم سے محمود بن خداش نے، انہوں نے عباد بن عوام سے، انہوں نے حجاج سے، انہوں نے ابو شمال سے، انہوں نے ابو ایوب سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حفص کی حدیث کی مانند، اور روایت کی یہی حدیث حاشم اور محمد بن یزید واسطی اور ابو معاویہ اور کئی لوگوں نے حجاج سے، انہوں نے مکحول سے، انہوں نے ابو ایوب سے، اور ذکر نہ کیا اس میں ابو شمال کا، اور حدیث حفص بن غیاث اور عباد بن عوام کی زیادہ صحیح ہے۔ عن عبداللہ ابن مسعود قال، روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، کہا انہوں نے، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، وَنَحْنُ شَبَابًا لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ، اور ہم جوان تھے، قدرت اور مقدور نکاح کا نہیں رکھتے تھے، مطلب نکاح کی توفیق نہیں تھی۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب علیکم بالباءتی، اے نوجوانوں کی جماعت تم ضرور نکاح کرو، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، بے شک یہ نگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، یعنی نظروں کو نیچا رکھتا ہے، یعنی تانک جھانک سے بچاتا ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، یعنی زنا سے بچاتا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، پس جو کوئی تم میں نہیں طاقت رکھتا، الباءۃ نکاح کی، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھ لیا کرے، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ، پس یہ جو روزہ ہے وہ اس کے حق میں گویا کہ خصی کرنا ہے، یعنی جو روزہ ہے وہ شہوت کو مارنے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ روایت کی ہم سے حسن بن علی خلال نے، انہوں نے عبداللہ بن نمیر سے، انہوں نے آمش سے، انہوں نے امارہ سے مانند اسی کے، اور روایت کی ہے کئی شخصوں نے آمش سے اسی حدیث کی مثل، اور روایت کی ابو معاویہ اور محاربی نے آمش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے عبداللہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند۔ باب ما جاء فی النہی عن التبتل، نکاح نہ کرنے کی ممانعت کے بیان میں۔ عن سامرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن التبتل، روایت ہے سمرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عورتوں سے ترک صحبت اور ترک علاقہ کرنے کو۔ قال ابو عیسیٰ، کہا ابو عیسیٰ نے، وزاد زید بن احزم فی حدیثی وقرأ قتادۃ، کہا ابو عیسیٰ نے اور زیادہ کیا زید بن احزم نے اپنی روایت میں، یہ بھی کہ پڑھی قتادہ نے یہ آیت، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، یعنی اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بھیجے بہت سے رسول تجھ سے پہلے اور کی ان کے لیے بیویاں اور اولاد۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اس باب میں حضرت سعد اور مالک بن مالک سے اور حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث سامرہ کی حسن ہے، غریب ہے، اور روایت کی اشعث بن عبد الملک نے یہ حدیث حسن سے، انہوں نے سعد بن حشام سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند، اور کہتے ہیں کہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ عن سعد بن ابی وقاص قال رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علی عثمان ابن مظعون تبتل ولو آزین اللہ لاختصینا۔ روایت ہے سعد بن ابی وقاص سے کہا انہوں نے قبول نہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے جدا اور بے تعلق رہنے کو جو عثمان بن مظعون چاہتے تھے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے عورتوں سے ہمیشہ جدا رہنے کو تو ہم تو خصی ہو جاتے۔ یہ جو حدیث ہے یہ حسن ہے، صحیح ہے۔ بابو ما جاء فی من ترضون دینہ فزوجوہ، اس بیان میں کہ تم جس کی دینداری پسند کرو اس سے نکاح کر لو۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا خطب علیکم من ترضون دینہ وخلقہ، اگر تمہارے پاس کوئی پیغام بھیجے ایسا شخص نکاح کا جس کا دین تمہیں پسند ہو اور اس کا اخلاق بھی، فزوجوہ، تو اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین پر بہت بڑا فساد پھیل جائے گا اور بے دینی پھیل جائے گی۔ یہ جو حدیث ہے علامہ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک حسن صحیح ہے، جبکہ بعض محققین کہتے ہیں کہ اس میں ابن عجلان مدلس ہے اور عبد الحمید بن سلمان ضعیف ہے۔ اس باب میں ابو حاتم مزنی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث عبد الحمید بن سلمان کے خلاف بھی مروی ہوئی ہے۔ لیث بن سعد نے روایت کی ابن عجلان سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل کہا، محمد نے حدیث لیث کی، اس میں شک ہے، یعنی عبد الحمید کی حدیث کو محفوظ نہیں سمجھا۔ عن ابی حاتم المزنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے ابو حاتم مزنی سے کہا انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ، جب آئے تمہارے پاس ایسا شخص کہ تم پسند کرو اس کے دین کو اور اس کے اخلاق کو اور عادات کو تو نکاح کر دو اس سے۔ الا تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، تکن فتنۃ فی الارض وفسادا، تو زمین پر فتنہ پیدا ہوگا اور زمین پر فساد پھیل جائے گا۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفسادا، اگر ایسا نہ کرو گے تو بہت بڑا فتنہ ہوگا زمین میں اور فساد ہوگا۔ قالو، کہا لوگوں نے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِن كَانَ فِي، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس میں کچھ ہو، یعنی کوئی غربت یا مفلسی یا تنگ دستی وغیرہ جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو روٹی نہ دے سکے، قالا، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ، جب آئے تمہارے پاس ایسا شخص کہ پسند کرو تم اس کا دین اور عادات تو نکاح کر دو اس سے۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، اور ابو حاتم مزنی کو صحبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر سوا اس حدیث کے کوئی حدیث ہم نہیں جانتے کہ روایت کی ہو انہوں نے۔ بابو ما جاء فی من ینکح علی 3 خصال، اس بیان میں کہ لوگ 3 چیزیں دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ باب کا نمبر ہے 4۔ عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المرأة تنکح علی دینہا ومالہا وجمالہا فعلیک بذات الدین تربت یدک۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے نکاح کرتے ہیں دین اور مال اور جمال کے لیے، سو دین کے لیے نکاح کر، یعنی ایسی عورت کے دیندار ہو، خواہ مالدار اور جمال والی نہ ہو، یا پھر فرمایا خاک آلود ہوں تیرے ہاتھ۔ اس باب میں عوف بن مالک اور حضرت عائشہ اور عبید اللہ بن عمر اور ابو سعید رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت ہے۔ حدیث جابر رضی اللہ عنہ کی حسن ہے، صحیح ہے۔ بابو ما جاء فی النظر الی المخطوبۃ،
جس عورت کو نکاح کا پیغام دے اسے دیکھ لینے کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 5۔ عن المغیرہ بن شعبہ انہ خطب امرأة فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے پیغام دیا ایک عورت کو نکاح کا، سو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انظر الیہا فإنہ احرى ان یعود ما بینکما، اس کی جو سند ہے یہ صحیح ہے، دیکھ لے اس کو کہ دیکھنے میں امید ہے کہ بہت الفت ہو تم دونوں میں۔ یعنی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے پیغام دیا ایک عورت کو نکاح کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ہوتا کہ تم اس کو دیکھ لیتے، دیکھنے میں امید ہے کہ بہت الفت ہو تم دونوں میں، یعنی محبت پیدا ہو جائے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے۔ اس باب میں محمد بن مسلمہ اور جابر اور حضرت انس اور حضرت ابو حمید اور حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن ہے اور یہی مذہب بعض علماء کا اسی حدیث کے موافق، اور کہتے ہیں کچھ مذائقہ نہیں اگر دیکھ لے آدمی جس عورت کو پیغام میں نکاح دیا ہے، یعنی جس عورت کو نکاح کا پیغام دیا ہے اس کو دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں، مگر اس کا کوئی عضو نہ دیکھے جس کا دیکھنا حرام ہے، یعنی اس کی ایسی چیز نہ دیکھے جس کا دیکھنا حرام ہے۔ اور یہی قول ہے احمد اور اسحاق رحمہ اللہ علیہم اجمعین کا۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرى ان یعود ما بینکما، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بیچ میں محبت کو ہمیشہ رکھے گا۔ باب ما جاء فی اعلان النکاح، نکاح کو مشہور کرنے کے بیان میں۔ روایت ہے محمد بن حاتم جہمی سے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاصل ما بین الحلال والحرام الدف والصوت، یہ جو حدیث ہے یہ حسن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال اور حرام میں فرق فقط دف بجانے اور آوازوں کا ہے، یعنی حرام چوری سے ہوتا ہے اور حلال شہرت سے۔ اس باب میں روایت ہے حضرت عائشہ، حضرت جابر اور حضرت ربیعہ بنت معوذ بن افرا رضی اللہ عنہم، اور حدیث محمد بن حاتب کی حسن ہے، اور ابو بلج کا نام یحییٰ بن ابی سلیم ہے اور ان کو ابن سلیم بھی کہتے ہیں، اور محمد بن حاتب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اپنے بچپن میں۔ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد واضربوا علیہ بالدفوف، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشہور کرو اس نکاح کو اور عقد باندھو مسجد میں اور دف بجاؤ، یعنی بعد نکاح ہو جانے کے۔ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف حدیث ہے، اس میں عیسیٰ بن مامون انصاری ضعیف ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے اس باب میں، اور عیسیٰ بن مامون انصاری ضعیف ہیں حدیث میں، اور عیسیٰ بن مامون جو ابن ابی نجیح سے تفسیر کرتے ہیں وہ ثقہ ہیں۔ روایت ہے ربیعہ بنت معوذ بن افرا رضی اللہ عنہ سے کہا جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے آئے میرے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدخل علی غدات بنیا بی، صبح کو اس شب کی کے زفاف کیا گیا میرے ساتھ، فجلس علی فراشی، اور بیٹھ کے میرے بچھونے پر، وجویریات لنا یضربن بدفوفہن وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَاءِ يَوْمَ بَدْرٍ إِلَىٰ أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ، اور ہماری لونڈیاں دف بجاتی تھی اور مرثیہ گاتی تھیں ان لوگوں کا جو شہید ہوئے تھے ہمارے باپ دادوں میں سے جنگ بدر کے دن، یہاں تک کہ ایک ان میں سے یہ مصرع پڑھنے لگی وفینا نبی یعلم ما فی غد، فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسکتی عن ھذی وقول التی کنتی تقولین قبلها، یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے، یعنی اس سے یہ مصرع مکمل پڑا تھا وفینا سے غدا تک، یعنی ہمارے درمیان ایک نبی ہے کہ کل کی بات جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار چپ رہ، اس بات کو نہ بول اور وہی کہہ جو پہلے کہتی تھی۔
کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ بابو ما جاء فیما یقال للمتزوجی، اس بیان میں کہ نکاح کرنے والے کو کیا دعا دینی چاہیے۔ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع الانسان، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو مبارکباد دیتے اور اس نے نکاح کیا ہوتا تو فرماتے بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، یعنی بارک اللہ سے لے کر فی خیر تک دعا دیتے، اور مطلب اس کا یہ ہے بارک اللہ لک، اللہ تجھے برکت دے، اللہ تجھے برکت دے یا اللہ تجھ پر برکت ڈالے، و جمع بینکما فی خیر، اور جمع کرے تم دونوں کو خیر اور خوبی کے ساتھ۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے اس باب میں عقیل بن ابی طالب سے بھی روایت ہے، حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حسن ہے، صحیح ہے۔ بابو ما جاء فیما یقول اذا دخل علی اہلہ، جب صحبت کا ارادہ کرے تو کیا دعا پڑھے۔ باب کا نمبر ہے 8۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو ان احدکم اذا اتی اہلہ قال، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کا ارادہ کرے تو یہ پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإن قضى اللہ بینہما ولدا لم یضرہ الشیطان۔ یہ جو روایت ہے یہ صحیح ہے، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کا ارادہ کرے تو یہ والی دعا پڑھے، یعنی بسم اللہ سے لے کر ما رزقتنا یہاں تک پڑھے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں کوئی اولاد مقرر کی ہوگی تو اس کو شیطان کچھ بھی تکلیف نہیں دے سکے گا۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ بابو ما جاء فی الاوقات التی یستحب فیہا النکاح، ان اوقات کے بیان میں جن میں نکاح کرنا مستحب ہے۔ عن عائشہ قالت تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال وبنا بی فی شوال وقانت عائشہ تستحب ان یبنا بنسائها فی شوال۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نکاح کیا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں، اور صحبت کی مجھ سے شوال میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما پسند کرتی تھی یا دوست رکھتی تھی کہ زفاف کیا جائے ان کی قرابت کی عورتوں میں سے شوال میں۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، نہیں پہچانتے ہم اس کو مگر سوری کی روایت سے کہ وہ اسماعیل سے روایت کرتے ہیں۔ بابو ما جاء فی الولیمۃ، ولیمہ کے بیان میں۔ عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى علی عبد الرحمن بن عوف اسرى سفرۃ فقال، روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پر اثر زردی کا، تو پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ فقال انی تزوجت امرأۃ علی وزن نواۃ من ذہب، کہ میں نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے چھہارے کی ایک گٹھلی سونے کے مہر پر۔ فقال، پس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارک اللہ لک اولم ولو بشاۃ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ برکت دے تجھ کو، ولیمہ کر اگرچہ ایک بکری کا ہی ہو۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے اس باب میں ابن مسعود اور حضرت عائشہ اور حضرت جابر اور حضرت زبیر بن عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت ہے، حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حسن ہے، صحیح ہے۔ اور کہا احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک گٹھلی بھر سونا 3 درہم اور ثلث یعنی 1 درہم کی تہائی کے برابر ہوتا ہے، اور اسحاق نے کہا وہ وزن سے 5 درہم کا ہے۔ عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولما علی صفیۃ بنت حی بسویق و تمر، یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے، یہ روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا صفیہ کا جو بیٹی ہے ہوئی کی ستو اور کھجور پر۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے۔ روایت کی ہم سے محمد بن یحییٰ نے، انہوں نے حمید سے، انہوں نے سفیان سے اسی کی مانند، اور روایت کی کئی لوگوں نے یہ حدیث ابن اویینہ سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے، اور نہیں ذکر کیا اس میں کہ روایت ہے وائل سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے بیٹے نوف سے، اور سفیان بن اویینہ تدلیس کرتے تھے اس حدیث میں کہ کبھی ذکر کرتے وائل اور نوف کا اور کبھی نہیں کرتے۔ عن انس ولم یذکروا فی عن وائل عن البنیہ نوف، یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور نہیں ذکر کیا اس میں کہ روایت ہے وائل سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے بیٹے نوف سے۔ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، کہا انہوں نے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، طعام اول یوم حق و طعام یوم ثانی سنت و طعام یوم الثالث سمعۃ ومن سمع سمع اللہ بہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعام روز اول واجب ہے، اور طعام روز ثانی سنت ہے، اور طعام روز ثالث سما ہے، اور جو لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی کام کرے اللہ تعالیٰ اس کے کام سنا دے گا، یعنی آخرت میں کچھ بھی اسے ثواب نہیں ملے گا۔ یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے، اس میں زیاد بن عبداللہ جو راوی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم کو مرفوع نہیں، مگر زیاد بن عبداللہ کی سند سے، اور زیاد بن عبداللہ بہت غریب اور منکر روایتیں کرنے والے ہیں۔ سنا میں نے محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ سے، ذکر کرتے تھے کہ محمد بن عقبہ کہتے تھے کہ کہا وکی نے، زیاد بن عبداللہ باوجود بزرگی کے جھوٹ کہہ دیتے تھے اپنی حدیث میں۔ باب ما جاء فی اجابت الداعی، دعوت قبول کرنے کے بیان میں۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتوا الدعوۃ اذا دعیتم، یہ جو روایت ہے یہ صحیح روایت ہے، روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعوت میں جاؤ جب بلایا جائے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، اس باب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت برا رضی اللہ عنہ اور حضرت انس اور حضرت ابو ایوب رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی روایت ہے۔ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حسن ہے، صحیح ہے۔ باب ما جاء فی من یجیء الی الولیمۃ بغیر دعوۃ، اس کے بیان میں جو ولیمہ میں بغیر بلائے آئے۔ باب کا نمبر ہے 12۔ عن ابی مسعود قال جاء رجل یقال له ابو شعیب الی غلام له لحام، روایت ہے ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے، کہا انہوں نے، آئے ایک شخص کہ ان کو ابو شعیب کہتے تھے اپنے غلام کے پاس کہ اسے لحام کہتے تھے۔ فقالا، پس کہا، اسنا لی طعامن یکفی خمسۃ، ہمارے لیے کھانا تیار کرو کہ 5 لوگوں کو کافی ہو جائے۔ فإنی رأیت فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس بے شک میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھی ہے الجوع، بھوک۔ فصنع طعاما، پس اس نے کھانا پکایا۔ ثم ارسل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعاہ وجلساءہ الذین معہ، اور پھر اسے بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لائے اور آپ کے ہم نشین ساتھیوں کو جو آپ کے پاس تھے یا آپ کے ساتھ تھے۔ فلما قام النبی، پس جب کھڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتبعہم رجل، تو ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ایک اور آدمی، لم یکن معہم حین دعوا، اس وقت وہ آدمی وہاں نہیں تھا جب انہیں دعوت کے لیے کہا گیا تھا۔ فلما، پس جب انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الباب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پہنچے، قال لصاحب المنزل، تو صاحب خانہ سے کہا، انہ اتبعنا رجل، ہمارے ساتھ ایک آدمی بھی ہے، لم یکن معنا حین دعوتنا، اس وقت وہ ہمارے ساتھ نہیں تھا جب تم نے ہمیں دعوت دی تھی۔ فإن أذنت له دخل، اگر تو اسے اجازت دے تو یہ بھی آ جائے۔
قالا اس نے کہا فقد آذنا لہو میں نے اسے اجازت دی فلیدخل پس وہ بھی آ جائے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور اس باب میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے۔ باب ما جاء فی تزویج الابکار، کنواری لڑکیوں سے نکاح کرنے کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 13۔ عن جابر ابن عبداللہ قال تزوجت امرأة فأتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال، روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے، کہا انہوں نے نکاح کیا میں نے ایک عورت سے، اور آیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پس آپ نے فرمایا آتزوجت یا جابر، اے جابر تو نے نکاح کیا ہے؟ فقلت پس میں نے کہا نعم جی ہاں، قالا فرمایا بکرن ام صبیان، کنواری عورت سے یا کہ شادی شدہ عورت سے؟ فقلت پس میں نے کہا لا نہیں بل صبیان بلکہ بیوہ سے۔ فقالا فرمایا حل جاریتن تلاعبها ولا تلاعبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کنواری سے کیوں نہ نکاح کیا کہ وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا۔ فقلت پس میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا عبداللہ ماتا، بے شک عبداللہ فوت ہو گئے ہیں، وترکا سبع بنات، اور 7 بیٹیاں چھوڑ گئے ہیں، اور 9 یا 9۔ فجئت بمن یقوم علیہن، پس میں نے اس کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کیا جو ان کی بہتر پرورش کر سکے، یعنی کہ میں ایسی عورت کو بیاہ لایا کہ جو خدمت کرے ان کی اور پرورش کرے، اور لڑکیوں کا پالنا جیسا بیوہ سے ہوتا ہے ویسا باکرا سے کہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدعا لی، میرے لیے دعا کی۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے اس باب میں ابی بن کعب اور کعب بن عجرہ سے بھی روایت ہے، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ باب ما جاء لا نکاح الا بولی، اس بیان میں کہ بغیر ولی کے نکاح درست نہیں ہوتا۔ حدثنا علی بن حجر، بیان کیا ہم سے علی بن حجر نے، انہوں نے شریک بن عبداللہ سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، اور کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے کہ روایت کی ہم سے قتیبہ نے، انہوں نے ابو عوانہ سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، پھر کہا ابو عیسیٰ نے روایت کی ہم سے بندار نے، انہوں نے عبد الرحمن بن مہدی سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، پھر کہا مؤلف نے روایت کی ہم سے عبداللہ بن ابی زیاد نے، انہوں نے زید بن حباب سے، انہوں نے یونس بن ابو اسحاق سے، انہوں نے ابو بردہ سے، انہوں نے ابو موسیٰ سے، کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، کہ نکاح درست نہیں ہوتا بغیر ولی کے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اس باب میں حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمران بن حسین اور حضرت انس رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی روایت ہے۔ ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایما امرات نکاحت بغیر اذن ولیہا، جون سی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے، فنکاحھا باطل، پس اس کا نکاح باطل ہے، فنکاحھا باطل، پس اس کا نکاح باطل ہے، فنکاحھا باطل، پس اس کا نکاح باطل ہے، فإن دخل بها فلہ المہر، پس اگر اس نے اس کے ساتھ صحبت کر لی ہے تو پھر اس کے لیے مقررہ مہر اس کو ادا کرنا ہے، بمستحل من فرجہا، جو اس نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا، فإن اشتجروا فسلطان ولی من لا ولی لہ، فإن اشتجروا فسلطان ولی من لا ولی لہ، پھر اگر کوئی تنازع ہو، جھگڑا ہو یا کوئی اختلاف پڑ جائے تو بادشاہ اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، اور روایت کی یحییٰ بن سعید انصاری نے اور یحییٰ بن ایوب اور سفیان ثوری اور کئی لوگوں نے جو حافظ ہیں، حدیث کے ابن جریج سے،
اسی کی مانند، اور ابی موسیٰ کی حدیث یعنی جو اس حدیث کے اوپر گزری اس میں اختلاف ہے۔ روایت کیا اس کو اسرائیل اور شریک بن عبداللہ اور ابو عوانہ اور ظہیر بن معاویہ اور قیس بن ربیع نے ابو اسحاق سے، انہوں نے ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے ابو موسیٰ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور روایت کی ابو عبیدہ حداد نے یونس بن ابی اسحاق سے، انہوں نے ابی بردہ سے، انہوں نے ابو موسیٰ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند، اور نہیں ذکر کیا اس میں ابو اسحاق کا، اور مروی ہے یونس بن ابو اسحاق سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو بردہ سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور روایت کی شعبہ اور سوری نے ابو اسحاق سے، انہوں نے ابو موسیٰ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، یعنی نکاح درست نہیں بغیر ولی کے، اور ذکر کیا بعض اصحاب سفیان نے سفیان سے، روایت کی انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے ابو بردہ سے، اور انہوں نے ابو موسیٰ سے، اور یہ صحیح نہیں، یعنی ذکر کرنا ابو بردہ کا اس سند میں، اور روایت ان لوگوں کی کہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، وہ ابو بردہ سے، وہ ابو موسیٰ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح درست نہیں بغیر ولی کے میرے نزدیک بہت صحیح ہے، اس لیے کہ سننا ان لوگوں کا ابو اسحاق سے اوقات مختلفہ میں ہے، اگرچہ شعبہ اور سوری بڑے یاد رکھنے والے اور بہت ثابت ہیں حدیث میں ان لوگوں سے زیادہ جو روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے اس حدیث کو، تو روایت انہی لوگوں کی میرے نزدیک اشبہ اور اصح ہے، یعنی شعبہ اور سوری کی روایت سے، اور لوگوں کی روایت جو ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں بہتر ہے، اس لیے کہ شعبہ اور سوری نے سنا اس حدیث کو ابو اسحاق سے ایک مجلس میں، اور ان لوگوں نے سنا ہے ابو اسحاق سے کئی مجلسوں میں، اور اس کی دلیل کہ شعبہ اور سوری نے ایک ہی مجلس میں سنا ہے یہ ہے کہ روایت کی ہم سے محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو داؤد سے کہا خبر دی ہم کو شعبہ نے، کہا سنا میں نے سفیان سوری سے، پوچھتے تھے ابو اسحاق سے کیا سنی ہے تم نے ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کہ فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاح الا بولی، سو کہا ابو اسحاق نے ہاں، پس معلوم ہوا اس حدیث سے کہ سننا شعبہ اور سوری کا اس حدیث کو ایک ہی وقت میں ہے، اور اسرائیل بہت ثابت ہیں، یعنی خوب روایت کرنے والے ہیں ابو اسحاق کی روایتوں سے۔ سنا میں نے محمد بن مسنہ سے، انہوں نے کہا سنا میں نے عبد الرحمن بن مہدی سے، کہتے تھے مجھ سے جو فوت ہو گئیں سوری کی حدیثیں جو مروی تھی ابو اسحاق سے، تو یہی سبب تھا کہ میں نے تکیہ کیا اسرائیل پر کہ وہ ابو اسحاق کی روایتوں کو خوب بیان کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث اس باب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح درست نہیں بغیر ولی کے حسن ہے، اور روایت کی ابن جریج نے سلمان بن موسیٰ سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور روایت کی حجاج بن ارطاد سے، اور جعفر بن ربیعہ نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مروی ہے حشام سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مثل، اور کلام کیا ہے بعض اہل حدیث نے زہری کی حدیث میں جو مروی ہے عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن جریج نے کہا کہ ملاقات کی میں نے زہری سے، اور پوچھا میں نے کہ تم نے یہ حدیث روایت کی ہے، یعنی سلمان سے بیان کی ہے، تو انہوں نے انکار کیا، پس اسی سبب سے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور مذکور ہے یحییٰ بن معین سے کہ انہوں نے کہا کہ یہ انکار کرنا ابن جریج کا کسی نے نہیں بیان کیا سوائے اسماعیل بن ابراہیم کے، کہا یحییٰ بن معین نے، اور سننا اسماعیل بن ابراہیم کا ابن جریج سے کچھ ایسا قوی نہیں، اس لیے کہ صحیح کی انہوں نے اپنی کتاب عبد المجید بن عبد العزیز بن ابی رداد کی کتابوں سے مقابلہ کر کے جو سنی تھی ابن جریج سے، اور ضعیف کہا یحییٰ نے اسماعیل بن ابراہیم کی روایت کو ابن جریج سے،
اور اسی حدیث پر عمل ہے جو فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نکاح درست نہیں بغیر ولی کے۔ انہی میں سعید بن مسیب اور حسن بصرہ اور شریف اور ابراہیم نخعی اور عمر بن عبد العزیز وغیرہ، اور یہی کہتے ہیں سفیان ثوری اور اوزاعی اور مالک اور عبداللہ بن مبارک اور شافعی اور احمد اور اسحاق رحمہ اللہ علیہم اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب آپ اپنے سوال پوچھئے جو پوچھنا چاہتے ہیں۔